بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لاسٹ ورڈ، یہ آخری چیپٹر ہے ہماری کتاب این الٹیمیٹ سلوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوشنز کا۔ اس کا ہم اردو میں مطلب بیان کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایتھیزم یعنی الحاد اور عقل یا لاجک کے بیچ کا فاصلہ معلوم ہو گیا ہوگا، اور ایتھیزم اور گڈ ڈک کے بیچ کا فاصلہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور اس کا فیور تھا اپنے بندوں پر کہ اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا اور اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی نشانیاں رکھی جو کہ آپ کو مجبور کرتی ہیں خالق کائنات کے وجود اور اس کی وحدانیت کو ماننے کے لیے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مخصوص اقوام کی طرف بھیجا گیا، جبکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام کی طرف بھیجا گیا، اور کامیابی کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور مالک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا، اسی طرح ملائکہ پر اور آسمانی کتابوں پر، آخرت پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور جو اس سیدھی راہ سے منحرف ہے وہ آخرت میں اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخری وحی قرآن میں تخلیق کا کئی مقامات پر تذکرہ ہے کہ تمام چیزوں کو تخلیق کیا گیا، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود بخشا گیا، اور ڈیفینیٹلی کائنات کی ابتدا محدود ماضی میں ہوئی، اور تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں، بار بار اس کو پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن کی سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ دماغ کے دور دراز کناروں سے روحانی اور نظریاتی جراثیموں کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انٹیلیجنٹ بنایا اور اس کو قابل بنایا، اس کو صلاحیتیں دی، لیکن اس کے باوجود اس کی صلاحیتیں اپنے وجود میں اور اپنی سراؤنڈنگز میں محدود ہیں، اور انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک ٹینڈنسی ہے کہ یہ اپنے اوپر ایک قوت کو تسلیم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ملحدین بھی اس کائنات کے اندر جو نظم و ضبط ہے اور جو اس کے اندر میریکلز ہیں، جو معجزات ہیں اس کائنات کے اندر، ملحدین کہتے ہیں کہ یہ گریویٹیشنل فورسز کا نتیجہ ہے، یعنی یہ قوت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی قوت کی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے، وہ اس کو نام دیتے ہیں گریویٹیشنل فورسز کا۔ یعنی ان سے یہ تو بن نہیں پڑا کہ یہ کائنات جو ہے نا ہرکولیس نے یا کنگ کانگ نے بنائی ہے، تو انہوں نے اس کو نام دے دیا گریویٹیشنل فورسز کا۔ یعنی اپنے سے اوپر ایک طاقت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ جس طرح ملحدین کا غلط کنسیپٹ ہے، اسی طرح دوسرے کنسیپٹ بھی غلط ہیں جو مشرکین کا عقیدہ ہے، جو ملٹیپل گاڈز کو مانتے ہیں، بت پرستی ہے، اسی طرح اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اس کے لیے بیٹے ثابت کرنا یا اس کے لیے بیٹیاں ثابت کرنا۔ اس سلسلے میں انسانیت تک سب سے جو سیٹسفیکٹری پیغام پہنچایا گیا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور وہ ایک محیر العقول ہستی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سیکنڈ نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کے پیرنٹس نہیں، وہ ہائی ابو دی میٹیریل یونیورس ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اور اس نے تمام چیزوں کو ایسے بنایا جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا۔ یونیورس کے اندر آپ کوئی بھی سجیشن دیں تو وہ غلط ہوگی۔ فار ایگزامپل ہیومن باڈی میں آپ دیکھیں، انسانی آنکھ کو اللہ نے جس جگہ پہ رکھا ہے یہی اس کی جگہ ہے، اور انسانی آنکھ کو اٹھا کر آپ تصور کریں کسی اور جگہ پہ لگائیں تو وہ جگہ غلط ہوگی۔ آپ ماتھے کے اوپر اس کو لگائیں، آپ گردن کے پیچھے آنکھوں کو لگا دیں، کانوں کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ لگا دیں، ہاتھوں کو کسی اور جگہ پہ فٹ کر دیں تو وہ غلط ہوگا۔ اس طرح یہ پوری یونیورس ہے،
جہاں پر اس نے جو چیز رکھی ہے ان کو اسی طرح ہونا چاہیے تھا جس طرح اس نے کیا ہے. He perfected all the things as they should have to be. اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو ذہانت دی، اس کو سمجھ بوجھ دی، اور اس کے بارے میں اس سے کویسچن کرے گا، لائف کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا.